السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل الدار القریۃ من المسجد علی الدار الشاسعۃ كفضل الغازی القائد۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی قریبی دور والے گھر سے ایسی فضیلت ہے جیسے غزوہ کرنے والے کی بیٹھ رہنے والے پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد کی قرابت فضیلت ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والا اور مسجد سے دور رہنے والا ایسے ہے جیسے غزوہ میں جہاد میں جانے والا، اور جو گھر بیٹھا ہے اس کی مثال ہے جو دور ہے مسجد سے، اور جو قریب ہے وہ ایسے ہے جیسے غزوہ میں شامل ہو۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کا قریبی بنائے، پڑوسی بنائے، اور اس میں باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک ہے عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل الدار القریۃ من المسجد علی الدار الشاسعۃ وفضل الغازی علی القائد۔ ترجمہ: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی قریبی دور والے گھر سے ایسے فضیلت ہے جیسے غزوہ کرنے والے کی بیٹھ رہنے والے پر فضیلت۔ اللہ پاک ہمیں مسجد کی قرابت نصیب فرمائے۔ ایک جگہ اللہ پاک معاف فرمائے، ایک جگہ پہ ٹاؤن میں ایک شخص نے ہمارے علاقہ میں اس نے مسجد کے قریب جو ہے انہوں نے پلاٹ خریدا۔ پلاٹ خریدنے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ قریب مسجد ہے، تو اس نے کسی سے کسٹمر سے بات کر کے وہ اس بنا پر اس نے فروخت کر دیا کہ یار یہ مسجد ہے، 5 ٹائم نماز، اذان ملتی ہے، نہ سونے دیتے ہیں نہ کچھ ہے، بے چینی ہے، جلسہ جلوس ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، تو اسی لیے مجھے مسجد کے قریب نہیں رہنا۔ اللہ پاک ایسے لوگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ مسجد کا قریبی ہونا انسان کو بہت درجے تک پہنچاتا ہے کہ ایک اذان پہ نہ بندہ جائے تو دوسری اذان پہ شرم محسوس ہوتی ہے کہ مسجد کا قریبی ہوں، پڑوسی ہوں، تو مجھے جانا چاہیے۔ لوگ دور سے آ جاتے ہیں، مجھے قریب سے نہیں جاتا، تو اسی لیے مسجد کی قربت جو ہے ہمیں نصیب ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔